حملے اور مارٹر گولی گرنے کے واقعات کا تسلسل اب بھی جاری ہے. کچھ ماہ پہلے عمران خان صاحب نے آپ کو ہدایات دیے تھے کہ ڈرون حملوں کے خلاف اقدامات اٹھائیں, تو ابھی تک کتنے اقدامات اٹھائے ہیں آپ نے اس کے خلاف؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقدامات اٹھانے کے لیے مجھے کہا تھا, آپ کو نہیں کہا تھا. جو مجھے کہا تھا تو میں نے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اقدامات میں نے اٹھا کے آپ کے سامنے پچھلے کافی ٹائم میں نہیں ہوئے, اور جو ایک دو ہوئے بھی ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیں یہاں پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ اس میں کاپٹر ڈرون کے ذریعے میرے ڈپٹی کمشنر کے گھر پہ, میرے اے سی کے گھر پہ, میری چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں نے بھی حملہ کیا ہے, وہ بھی ڈرون حملہ تھا. تھانوں پہ انہوں نے بھی حملہ کیا ہے, وہ بھی ڈرون حملہ تھا. اب ڈرون حملہ فورس کی طرف سے ہوتا ہے, آرمی کی طرف سے یا دہشت گردوں کی طرف سے, پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کس نے ہے. باقی جو عمران خان نے اقدامات دیے تھے اس کے مطابق ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی ہے کہ ہم اس چیز کے بغیر اب کریں گے, یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد کافی ٹائم ہو گیا ہے, جو اقدامات مجھے دیے تھے آپ کو نہیں, اس کے اوپر میں نے اسی طرح عمل کیا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ جب بھی سوال کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے الٹی بات کرنی ہے. سینٹ انتخابات میں عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور کس نے کیا ہے, کب کیا ہے؟ اچھا ایسا ہے, میری بات سنو. اب میں سیکرٹری جنرل کو کہا ہے کہ یہ پارٹی کے عمران خان کا یہ کامیاب امیدوار نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری عرض یہ ہے, عمران خان کو مجھے تو ملاقات انہوں نے چھوڑی نہیں. ٹھیک ہے, عمران خان سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ان میں دو لوگ تھے, ایک بیرسٹر سیف, ایک ظہیر ایڈوکیٹ جو عمران خان کے لیڈ وکیل ہیں اور پنجاب سے ان کا تعلق ہے. ان دونوں سے تصدیق کرنے کے بعد پارٹی نے وہ جو نام تھی, شارٹ لسٹ نام تھے, یہ پہلے بھی یہی نام تھے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کلیئرٹی کے لیے. اب کسی کی کسی سے بنتی نہ ہو, کوئی کسی ایجنڈے پہ ہو تو اس کا تو میرے پاس جواب ہے نہیں. اس سے پہلے عمران خان نے جو الیکشن نہیں ہوا تھا اس وقت جو لسٹ عمران خان صاحب نے فائنل کی تھی تو اس میں 1 2 3 4 5 میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1 پہ تھا مراد سعید جنرل پہ, 2 پہ تھا فیصل جاوید, 3 پہ تھا مرزا آفریدی, 4 پہ تھا عرفان سلیم, 5 پہ تھا نور اللہ قادری صاحب. اسی طرح لیڈیز میں آپ کا ایک آپ کی تھی روبینہ ناز, ایک آپ کی تھی عائشہ بانو. ٹیکنوکریٹ پہ صرف عالم سواتی صاحب تھے, اور پیچھے کورنگ کینڈیڈیٹ بھی تھے خان صاحب کی طرف سے جو نام آئے تھے. جب خان صاحب کو یہ لسٹ دوبارہ بھیجی گئی وتھ کورنگ کینڈیڈیٹ دوبارہ, تو خان صاحب نے دوبارہ 1 2 3 4 5 4 کر کے جنرل کے اوپر انہوں نے کہا کہ نور اللہ قادری کو آپ آگے لے آئیں اور عرفان سلیم کو فی الحال چھوڑ دیں. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں ان کے, اور کوئی بندہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ خان صاحب کے بعد دوبارہ ملاقات بھی ہونی ہے, اگر کوئی غلط بات ہوگی تو خان صاحب خود کہہ دیں گے. اسی طرح باقی روبینہ ناز اور سواتی صاحب تھے. ہمیں جب وہ آئی تو دونوں جو شخصیات موجود تھیں, جبکہ کوئی بھی بیرسٹر صاحب کے بارے میں جو کہتا ہے کہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بیرسٹر صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج تک. وہ میرے ساتھ اس کا کیبنٹ میں 16 مہینے ہو گئے ہیں, اس سے پہلے بھی خان صاحب نے اس کو پچھلے حکومت میں بھی رکھا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر صاحب کبھی بھی جھوٹ بولے گا عمران خان کے حوالے سے. ساتھ میں ایک اور بندہ بھی موجود تھا جس کا نام تھا ظہیر ایڈوکیٹ. تصدیق ہونے کے بعد وہ ناموں کو ہم نے الحمدللہ عمران خان کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو الیکٹ کروا دی ہے, اور یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے. پوری پارلیمنٹ نے ایک تاریخ, آج پختونخوا میں ایک تاریخ ہم نے بنائی ہے کہ بغیر خرید و فروخت کے پہلی دفعہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے. ساتھ ساتھ ایک الیکشن ہمارا ضمنی ہونا ہے, اس پہ انہوں نے کہا مشال یوسف زئی کا, ان کا 31 کو الیکشن ہے, وہ بھی کاغذات جمع ہے, ان کا الیکشن بھی ہوگا. اب کل کا بتاؤں آپ کو, مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی خان کا بیانیہ صحیح طرح باہر نہیں آتا, شاید اب وہ لوگ ہی خان کا بیانیہ صحیح باہر نہیں چھوڑ رہے. انگلیاں اٹھانا آسان ہے, خود اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے. کل ظہیر ایڈوکیٹ کی ملاقات ہوئی ہے, مجھے بتایا گیا کہ ملاقات ہوئی تو ان سے ویریفائی کرنے کے بعد کہ خان صاحب نے کیا بولا, تو 2-3 اور باتیں بھی خان صاحب نے میرے لیے پارٹی اور یہ 5 اگست کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے بارے میں مجھے بھی دیں, اوروں کے بارے میں بھی دیں. اور انہوں نے جب پوچھا تو ایگزیکٹلی آپ میں سے کوئی بھی ظہیر ایڈوکیٹ کو بھی کال کر لینا, انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں انہوں نے بتایا کہ جی وہی نام لیے مراد سعید, فیصل جاوید, مرزا آفریدی, نور اللہ قادری, آپ کا اعظم سواتی اور روبینہ ناز کے, جی وہ ساری کی ساری الیکٹ ہو گئی ہیں. تو خان نے کہا زبردست, یہ تو میرے والے سارے نام آ گئے ہیں. تو ساتھ انہوں نے کہا کہ مشال یوسف زئی کا کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ وہ الیکشن چونکہ 31 کو ہے تو بھی بعد میں ہونا ہے. یہ ایگزیکٹ بات ہے. اب کسی کی بنتی ہو نہ بنتی ہو اس پہ سیاست کرنا میرے خیال میں نہایت ہی غلط کام ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے, ایسے ہی ہے.
الحمدللہ خان صاحب وہی ہیں. اگر مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے دوبارہ ویریفائی کیا، ابھی تو ایک دفعہ کر دیا انہوں نے، دوبارہ بھی کر دیں گے، تو پھر یہ جن لوگوں نے ٹویٹ کر کے غلط نام چلائے، جنہوں نے غلط لسٹیں چلائیں، جنہوں نے خلاف ورزی کی، تو کیا ان میں اتنا ظرف ہے ان جھوٹ بولنے والوں میں کہ معافی مانگیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ معافی بھی ظرف والا مانگتا ہے. یہ ایک لیگ پولنگ کا کام شروع ہے، اور عمران خان نے پچھلی ملاقات میں واضح پیغام دیا تھا، واضح طور پر، لیکن وہ پیغام شاید عمران خان کو اس طریقے سے ابھی تک آیا نہیں ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عمران خان نے کہا تھا کہ یہ بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی پارٹی کی لیڈرشپ یا کارکن اگر پارٹی میں تقسیم اور اختلاف اور انتشار پھیلانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا یا کسی پبلک فورم پہ کوئی بات کرے گا تو میں خود پارٹی سے اس کو نکالوں گا. یہ پیغام عمران خان کا کوئی نہیں پہنچاتا پھر، تاکہ ان لوگوں کو لگام ڈلے کہ بھائی متحد ہو جاؤ. عمران خان کہہ رہے ہیں یونٹی، اور متحد ہو جاؤ، اور یہ جو اپنے ذاتی کسی کے جو اپنے ایجنڈے ہیں یا ذاتی کسی کی لائک ڈس لائکس ہیں وہ ختم ہو. وہ تو کوئی نہیں بتا رہا. پھر ایک نئی بات ڈیلی آ جاتی ہے. میرے لیے عمران خان کا حکم بس ایک فائنل چیز ہے. جب عمران خان کا حکم آ گیا، اس حکم کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے اس کے اوپر، اور میں نے کیا ہے الحمدللہ. اور میں کھڑا ہوں، آج بھی اس بات پہ کھڑا ہوں، کل بھی کھڑا ہوں، پرسوں بھی کھڑا ہوں، جواب دہ ہوں. لیکن جن لوگوں نے یہ شیطانی کی، اگر ثابت ہوا کہ عمران خان کا یہ حکم تھا، پھر ان لوگوں سے ضرور سوال کرنا اور پہچان لینا ان کو کہ پارٹی میں انتشار صرف نہیں پھیلا رہے، یہ پارٹی کے غدار ہیں سارے.